آج کی اس ویڈیو میں ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان غازی کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ عثمان کی پیدائش بروسہ شہر کے قریب سوغوت میں ہوئی۔ ارطغرل غازی کے 3 بیٹے تھے اور سب سے چھوٹے بیٹے کا نام عثمان تھا۔ باپ کا نام ارطغرل غازی اور ماں کا نام حلیمہ خاتون تھا۔ عثمان کی پیدائش سن 1258 میں ہوئی۔ یہ اسی سال کی بات ہے جب ہلاکو خان منگولوں کا لیڈرشپ تھا اور اس نے بغداد پر حملہ کر دیا تھا۔ ہلاکو خان چنگیز خان کا پوتا تھا اور چنگیز خان بہت بڑا ظالم حکمران گزرا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ چنگیز خان لاشوں کا پہاڑ بنا کر اور کھوپڑیوں کی مینار بنا کر پھر اس کے اوپر کھڑے ہو کر حکومت کرتا تھا اور جنگ کے لیے لوگوں کو للکارتا تھا۔ اس وقت اس کا سامراج بہت بڑا تھا اور بالکل اسی طرح اس کا پوتا ہلاکو خان بھی اتنا ہی بڑا کرول ظالم تھا۔ وہ عظیم شہر جس کو آج ہم بغداد کے نام سے جانتے ہیں، اس وقت بغداد اسلام کا مرکز بنا ہوا تھا۔ وہ لوگ بہت پڑھے لکھے اور امیر ہوا کرتے تھے اور اس دور میں بغداد میں خلافت عباسیہ کا دور تھا۔ بادشاہ کا نام المستسم تھا اور اس کے وزیر کا نام ابن القبی تھا۔ بادشاہ کا جو وزیر تھا وہ منگولوں سے ملا ہوا تھا۔ ہلاکو خان نے 29 جنوری 1258 میں پہلے بغداد کو گھیرے میں لیا اور 5 فروری تک وہ شہر کے رکشک دیوار کے ایک حصے پر قبضہ جما چکا تھا اور بادشاہ کا وزیر ابن القبی نے بغداد کے آدھے فوجیوں کو شہر سے باہر بھیج دیا تھا۔ بادشاہ کے پاس جب کوئی راستہ نہ بچا تو اس نے ہلاکو خان کے سامنے ہتھیار کو ڈال کے سمجھوتا کرنے کو سوچا، لیکن ہلاکو خان نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد 13 فروری کو منگول بغداد شہر میں گھس آئے اور 1 ہفتے تک ان لوگوں نے وہاں پر قتل عام، بلاత్కాر اور لوٹ کی۔ 1 ہفتے میں ان لوگوں نے 15 لاکھ سے بھی زیادہ مسلمانوں کو قتل کر دیا، پورے شہر کو قبرستان بنا دیا، ہر طرف خون کی ندیاں بہا دی اور اسی کے ساتھ خلافت عباسیہ کا دور ختم ہو گیا، جس کو آج بھی اتہاس میں اس تاریخ کو اندھیری رات کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس حملے کے بعد مسلمانوں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اب مسلمانوں کا کبھی دور آئے گا، لیکن آپ کو جان کے خوشی ہوگی کہ اس ظالم کی موت بھی بڑی دردناک ہوئی تھی۔ بہرحال اگر آپ کہیں گے تو اس کا ایک الگ سے ویڈیو بنا دی جائے گی۔ ابھی آتے ہیں اپنے مین ٹاپک کی طرف۔ سن 1258 میں جب بغداد پر حملہ ہوا اور مسلمانوں کا قتل کیا جا رہا تھا تو ایسے میں عثمانی سلطنت کا بانی بروسہ شہر کے قریب سوغوت میں اپنی آنکھیں کھول چکا تھا۔ بروسہ سے بغداد 1000 کلومیٹر کی دوری پر ہے، لیکن ابھی تک اس قبیلے کا کوئی سلطنت نہیں تھی اور نہ ہی کوئی نام تھا، بس غز قبیلے کے نام سے جانا جاتا تھا۔ عثمان کے پیدا ہونے کے بعد ہی عثمان کے نام پر سلطنت کی بنیاد رکھی گئی تھی، سلطنت عثمانیہ، جس کو دا اوٹومن امپائر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ عثمان غازی ایمانداری اور بہادری میں بالکل اپنے باپ پہ گیا تھا۔ چھوٹے سے ہی جنگ میں جانے لگا تھا، جس کی وجہ سے جنگ کی اچھی خاصی صلاحیت تھی۔ تیر اندازی اور تلوار بازی کا بہترین مالک ہو گیا تھا۔ 1280 میں ارطغرل غازی کے موت کے بعد 24 سال کے عمر میں عثمان غازی نے اپنے باپ کے گدے کو سنبھالا اور 1299 میں سلطنت کی نیو رکھی گئی، جب سے اس سامراج کو عثمانی سلطنت کے نام سے جاننے لگے۔ اس دوران عثمان غازی کو اپنے قریبی والوں سے جنگ کرنی پڑی، جس میں اس کے چچا دندار بھی تھا اور وہ مارا گیا کیونکہ وہ بازنطینی سے مل گیا تھا اور فوجیوں کی ہمت کو پست کرتا تھا اور بازنطینی کو طاقتور بادشاہ بتا کر جنگ نہ لڑنے کا مشورہ دیتا تھا اور عثمان غازی کو مارنا چاہتا تھا۔ اسی لیے لڑائی کے دوران عثمان غازی نے خود دندار کو تیر مارا۔ اس کے بارے میں ہسٹورین نے زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ نہیں لکھا، بس اتنا ہی کہ یہ لڑائی عثمان غازی نے ہی فتح کی اور اپنے پوسٹ پر قائم رہا۔ بچپن میں عثمان غازی نے تربیت اور تعلیم شیخ ادابالی کے پاس سے حاصل کی۔ شیخ ادابالی ارطغرل غازی کے پرانے دوست تھے اور بعد میں انہی کی بیٹی بالا خاتون سے عثمان غازی کی شادی بھی ہوتی ہے۔ عثمان کی 2 بیوی تھیں، بالا خاتون اور ملہون خاتون، اور 2 بیٹے بھی تھے، علاؤالدین پاشا اور دوسرا اورحان غازی۔ عثمان غازی تخت پر بیٹھتے ہی اپنی سرحدیں پھیلانا شروع کر دیا، بڑے بڑے قلعے اور شہر فتح کی۔ عثمان غازی کے بہادری اور ایمانداری کو دیکھ کر تمام حکمران جو غیر مسلم تھے ان لوگوں نے اسلام قبول کر کے عثمان سے ہاتھ ملا لیا۔ چھوٹی بڑی تمام ریاستوں کو عثمان غازی نے ایک جھنڈے کے نیچے لا کر جمع کر دیا۔ عثمان کا مقصد صرف دیگر ریاستوں کو فتح کرنا نہیں تھا، بلکہ کافی عرصے وہ شہروں کے انتظامی معاملات میں مصروف رہے، حکومت کے مختلف شعبے قائم کیے اور عوام
کے لیے طرح طرح کی فیسلٹی کا انتظام کیا۔ عثمان جب شہروں کے انتظامی معاملات میں مصروف ہو گیا تو کچھ ترک حکمران نے اس خاموشی کو عثمان غازی کی کمزوری سمجھا، کیونکہ وہ عثمان کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خائف تھے۔ انہوں نے عثمان غازی کے مفتوحہ علاقوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا، لیکن عثمان غازی نے تمام سرداران کے غلط فہمی کو دور کر دیا اور اس کے بعد سن 1300 میں یعنی شہر جو بروسا کا ایک ضلع تھا اس کو فتح کر کے اپنی حکومت میں شامل کر لیا، اور سن 1301 میں بازنطینی کے شہنشاہ کی فوج کو عبرتناک شکست دی۔ 6 سال کے اندر اندر عثمان غازی بازنطینی کے قلعوں کو فتح کرتے ہوئے بحر اسود یعنی کہ بلیک سی تک پہنچ گیا۔ برسا، نیکیا اور نائکو میڈیا کے ارد گرد تمام علاقے فتح ہو گئے۔ ان فتوحات کو دیکھتے ہوئے بازنطینی کے شہنشاہ نے تاتاریوں کو اکسایا کہ وہ عثمان سے جنگ کرے۔ تاتاریوں نے عثمان غازی کے مفتوحہ علاقوں پر حملہ کیا تو اس بار عثمان غازی نے اپنے بیٹے اورحان غازی کو تاتاریوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا۔ اس بار اورحان غازی نے تاتاریوں کو دردناک شکست دی۔ عثمان غازی میں وہ سب تمام اوصاف پائے جاتے تھے جو ایک بانی کے لیے ضروری تھا، اور ایک وقت آتا ہے جب عثمان غازی سخت بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور 1323 میں بروسا شہر میں ان کی موت ہو جاتی ہے۔ ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ آنے والے ایپیسوڈ میں عثمان غازی کے بیٹے اورحان غازی کے بارے میں بتایا جائے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔